آج کی نشست میں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے اور ان کی جو قربانیاں ہیں دین کے لیے، عقیدہ توحید کی اشاعت کے لیے، ان کا مختصر سا بیان آپ حضرات کے سامنے ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہر سال پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے امتحانات میں سے ایک بڑا امتحان تھا، لیکن یہ بعد کے واقعات ہیں۔ ان کی زندگی کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل وقت ان پہ آیا ہے، اگرچہ یہ بھی ایک بڑا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ساری زندگی ہے وہ امتحانات سے بھرپور ہے۔ سب سے پہلے جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بت پرستی میں مبتلا تھی۔ لوگ بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، خود ہی مورتیاں بناتے تھے، بت تراشتے تھے اور پھر ان کے سامنے سجدے بھی کرتے تھے، ان سے اپنی حاجات اور ضروریات بھی مانگتے تھے، اور لوگوں نے اپنے نفع نقصان کا مالک وہ انہی بتوں کو، انہی مورتیوں کو بنا رکھا تھا۔ اور اس میں جو سب سے مشکل تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والد تھے آزر، وہ خود بت ساز بھی تھے، بت فروش بھی تھے اور بت پرست بھی تھے۔ یعنی والد بت بناتے تھے، بت فروخت کرتے تھے اور خود ان بتوں کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے۔ اس لیے جب آپ نے عقیدہ توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے والد گرامی کو عقیدہ توحید کی آپ نے دعوت دی۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات میں اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ عقیدہ توحید کا بیان ہے یا ان کی عقیدہ توحید کی دعوت ہے، اپنے باپ کے ساتھ ان کی جو ہم کلامی ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد سے جو باتیں ارشاد کی ہیں، سورہ مریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا کہ کتاب میں ابراہیم کو بھی یاد کرو کیونکہ وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اور پھر آگے ان کا بیان ہے اذ قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے والد، اے میرے ابا جان، اپنے باپ سے مخاطب ہیں کہ اے میرے ابا جان، آپ ان چیزوں کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کیوں کرتے ہیں، ان سے اپنی حاجات اور ضروریات کیوں مانگتے ہیں، جو مورتیاں، جو بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ تو آپ کے کسی کام کے آنے والے نہیں ہیں۔ یا بنی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو ہے کہ اے میرے ابا جان، بے شک میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے آپ میری بات مانیے، میری اتباع کیجیے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کے جاؤں گا۔
یا ابت لم تعبد الشیطان یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کر۔ براہ راست تو شیطان کی عبادت نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ جو آپ شرک کر رہے ہیں، یہ شرک، یہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اس نے لگایا ہے۔ تو گویا کہ آپ شیطان کی بات مان رہے ہیں تو شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کی بات نہ مانیں، کیونکہ شیطان تو ہمیشہ سے وہ خدا رحمان کا نافرمان ہے، اس نے تو رب کی بات نہیں مانی۔ اس نے یا بت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، میں کہ اے میرے ابا جان بے شک میں ڈرتا ہوں کہ آپ پر خدا رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پڑے گا اور پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائے گی۔ اس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو عقیدہ توحید سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ شرک اتنی بری بیماری ہے، جب انسان کا عقیدہ اللہ سے ہٹ کر وہ اور چیزوں پر آ جائے تو اس وقت انسان کو جلدی جلدی یہ توحید کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر اسے کوئی عقیدہ توحید کی دعوت دیتا ہے، اس کے سامنے اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کا داتا اور مولا ہے، تو یہ الفاظ اگر آپ کہیں گے تو جس انسان کے اندر شرک ہے وہ اس انسان کو یہ باتیں بڑی بری لگتی ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی اور ان کے جو والد تھے ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئی، ان کو بہت برا لگا، یہ تو میرے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ وہ جو بت تھے وہ مورتیاں تھیں، خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے۔ تو اس وقت پھر باپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑے سخت الفاظ میں ڈانٹا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اس نے کہا کہ اے ابراہیم تو میرے خداؤں سے اعراض کر رہا ہے، بے رغبتی کر رہا ہے، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنگسار کروں گا۔ آزر نے ابراہیم کو بولا میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور کہا کہ مجھے چھوڑ دے، چلا جا یہاں سے اس حال میں کہ تو صحیح سلامت ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے نقصان پہنچا دوں، چلا جا یہاں سے۔ یہ سب سے پہلے اپنے والد کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا، باپ نے ان کی بات نہیں مانی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پھر اپنے باپ کو اور اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم بھی اسی مرض میں مبتلا تھی، وہ سب بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مختلف مواقع پر مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے سامنے توحید کو پیش کیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا حضرت ابراہیم نے کہ یہ مورتیاں، یہ بت، یہ کیسی چیزیں کہ تم جن کی گرویدہ ہو گئے ہو اور ہر وقت تم ان کے آس پاس ہی حیران سرگرداں رہتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو گویا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، ہمارے باپ دادوں کا دین ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی ایسے حالات بعض اوقات پیش آتے ہیں، اور خاص کر دیہاتوں کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ کسی بندے کو اگر آپ کوئی صحیح مسئلہ بتائیں، جو لوگ کسی غلط فہمی میں، کسی بیماری میں، کسی بری رسم و رواج میں مبتلا ہے جو شریعت کے خلاف ہے یا شرک میں مبتلا ہے، اگر ان کو یہ بات کہی جائے، سمجھائی جائے، وہ جھٹ سے یہی جواب دیں گے جو ان لوگوں نے دیا ہے۔ ان کا ہمارے باپ نے ایسے کرتے تھے، ہم نے تو ایسے ہی دیکھا ہے۔ تو باپ دادا اگر آپ کے غلط کرتے تھے تو آپ اگر وہ کسی غلط راستے پہ چل رہے تھے تو عقل مندی اور دانش یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اسی راستے پہ چلیں۔
تو انہوں نے یہ جواب دیا حضرت ابراہیم کو، ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے ہی بتوں کو پوجتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادے بھی، وہ بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ قالوا جئتنا بالحق اب انت من اللاعبین، پھر انہوں نے سوال کیا حضرت ابراہیم سے، کیا آپ ہمارے سامنے صحیح بات کر رہے ہیں، سنجیدہ بات کر رہے ہیں، یا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ جو گفتگو تھی نا بتوں کے حوالے سے، مورتیوں کے حوالے سے، اس بات کو انہوں نے پوچھا۔ قال، تو فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارا رب اور ان زمین و آسمان کا رب وہ اللہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔ تو اصل خالق، مالک، رازق، نفع نقصان دینے والا، حاجت روا، مشکل کشا، وہ تو وہ اللہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہی اس کائنات کا، کل کائنات کا خالق بھی ہے، اور وہی اس کل کائنات کا مالک اور خود مختار بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے عقیدہ توحید کی، اس کا ذکر ان الفاظ میں اللہ نے کیا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، حضرت ابراہیم نے جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، کن چیزوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہو، تو قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے جواب دیا یہ کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور ہم ان ہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت ان کی خدمت خاطر ہوتی ہے، اور بتوں کے سامنے کبھی کھانا رکھ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، اس کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ تو قالوا وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، انہوں نے کہا کہ ہم نے، قال هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او یضرون، حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا فرق ہے، یہ جو تم جب ان کے سامنے جاتے ہو، اپنی حاجت رکھتے ہو، تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جن کو جب تم پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو آگے سے انہوں نے جواب کیا دیا، قال بل وجدنا آباءنا کذلک، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ اس بات کا جواب نہیں دیا، انہوں نے سوال تو یہ کیا تھا نا کہ بتاؤ کہ یہ تمہارے جو بت ہیں، جب تم ان کو پکارتے ہو، ان کے سامنے اپنی حاجات بیان کرتے ہو، تمہاری بات سنتے ہیں، یا یہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، یا یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے دینے کے بجائے آگے سے یہ کہا کہ ہمارے آباء و اجداد سے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آج کل بھی اگر آپ لوگوں کو عقیدہ توحید کی بات کریں، یا کوئی لوگ کسی بری رسم میں مبتلا ہے، اگر آپ ان سے بات کریں کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے، اللہ اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہے، تو وہ کہیں گے یہ ہمارے باپ دادا سے کرتے تھے۔ یاد رکھیے یہ جو جواب ہے، یہ جواب کس کا ہے؟ مشرکین کا جواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کے سامنے عقیدہ توحید کو رکھا، تو ابو جہل نے، ابو لہب نے، جو بڑے بڑے وہ مکہ کے سردار تھے مشرکین، سب کا یہی جواب تھا کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ تو یہ جو جواب ہے، یہ جواب کوئی اچھا جواب نہیں ہے، یہ مشرکین کا جواب ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا قال فرأیتم ما کنتم تعبدون، فرمایا کہ تم ذرا اپنی آنکھیں کھول کر تم نے ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کو تم پوچھتے ہو، انتم آباؤکم الاقدمون، جن کی بندگی تم بھی تمہارے پہلے باپ دادے بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ فإنه عدو لی الا رب العالمین، فرمایا کہ یہ تو سب کے سب میرے دشمن ہیں، میرے مخالف ہیں، یعنی میرے نظریات کے خلاف ہے یہ بات، سوائے رب العالمین کے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، فرمایا کہ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا
اور جو میری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ یہ جو تمہارے بت ہیں یہ تو اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتے، یہ تو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو خود خالق ہے اور یہ تو مخلوق ہے، اور فرمایا کہ وہ میری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور یہ بت کیا کر سکتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے موت دیتا ہے، وہی مجھے زندگی دیتا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ روز جزا میں میری خطاؤں کو بھی معاف کرے گا۔ تو اللہ جو تعریف کا، عبادت کے لائق ہے، جو سجدوں کے لائق ہے، وہ تو ایسی ذات ہے جس کے اندر یہ ساری صفات ہے۔ تو ساتھ ساتھ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ ہمارے خدا ہے، یہ مورتی ہے، یہ بت، تو خدا تو وہ ہوتا ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، جو انسان کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا بھی ہے، زندگی اور موت وہ دیتا ہے، اور اگر انسان سے کوئی لغزش ہو جائے تو پھر اس کو معاف کرنے کا اختیار بھی صرف اسی کے پاس ہے۔ اسی طرح بہت سارے دیگر مقامات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر ہے، اور ان کی قوم میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ ستاروں کو پوجا پاٹ کرتے تھے، ستاروں پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر وہ فیصلے کر رہے ہوتے تھے، اور ستاروں کے حساب سے آج کل بھی زمانے میں نا کچھ لوگ وہ جو پیشن گوئی کر رہے ہوتے ہیں نجومی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کہ آئندہ حکومت کس کی آنے والی ہے، یہ ستاروں کی مدد سے تو یہ بات جو ہے ایسی قیاس آرائی ہوتی ہے، یہ حقیقت نہیں ہوتی۔ تو ان کی قوم کے اندر بھی یہ مسئلہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک دفعہ ستارے کو دیکھا تو فرمایا کہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رات چھا گئی ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو پھر کہنے لگے کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے، قال هذا ربی، پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، پھر کہنے لگے اگر میرا رب وہ میری رہنمائی نہ کرتا تو یقیناً میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب انہوں نے ایک دفعہ سورج کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے، قال هذا ربی، پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ هذا اکبر، ہاں یہ بڑا ہے، وہ ستارے سے بڑا ہے، اس چاند سے بڑا ہے۔ تو فلما فلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اس وقت حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے میری قوم، جن چیزوں کا تو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں تو ان سے بیزار ہوں۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم کا یہ جو قول ہے، پہلے انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، اس کو کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر چاند کو دیکھا، پھر کہا یہ میرا رب ہے، اور پھر جب سورج کو دیکھا پھر کہا یہ میرا رب ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پرورش ہے وہ ایک غار میں ہوئی تھی، تو آہستہ آہستہ ان کا ارتقاء ہو رہا تھا، ان کو سمجھ آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے کہا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے عقیدہ توحید۔ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ طنزی انداز میں بولا تھا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، وہ تو پھر غروب ہو گیا، خدا تو غروب نہیں ہوتا، اس کا اقتدار، اس کی ذات وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو اس انداز میں انہوں نے لوگوں کے سمجھانے کی کوشش کی، براہ راست خطاب ابھی نہیں کیا۔ یہ اس وقت کا یعنی ان کی عقیدہ توحید کی دعوت کا
بالکل آغاز کا زمانہ ہے۔ تو وہ اشاروں کے نایوں میں ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ تم یہ جو سورج کو، چاند کو، ستاروں پر یقین رکھتے ہو، یہ چیزیں عارضی ہیں، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، وہ خدا تو وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ پھر آگے ان کا جملہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، فرمایا کہ میں تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف میں نے متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ جس طرح تم ان چیزوں پر یقین رکھتے ہو تو میں ان چیزوں پر یقین رکھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو ساری زندگی ہے یہ عقیدہ توحید کی اس دعوت سے معمور ہے، لیکن یہ ہوا وحاجہ قومہ، حضرت ابراہیم کی قوم نے حضرت ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کیا اسی عقیدہ توحید کے بارے میں۔ قال تحاجونی فی اللہ، انہوں نے کہا کہ تم کیا مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت بھی دی ہے۔ یہ جو توحید کی ہدایت ہے یہ تو مجھے میرے رب نے عطا کی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، فرمایا کہ میں اس سے نہیں ڈرتا جس کے ساتھ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں ان چیزوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ہاں، جو میرا رب جو ہے جو کچھ چاہے گا، میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم کے ساتھ، تو پھر فرمایا کہ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات تو یہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے جو انہوں نے کہی تھی، دوسرا یہ تھا کہ ان کی قوم میں لوگ ظاہر ہے جب عقیدہ توحید کو نہیں مانتے تو آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ تو ایک دفعہ اپنی قوم کے ساتھ بھی ان کا جو مسئلہ ہوا ہے وہ تو بڑا مشہور ہے، اور اس زمانے میں چونکہ نمرود تھا تو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں خود خدا ہوں، جیسے فرعون کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، کہ سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے یہ بات کہی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا۔ سورہ بقرہ میں 3 پارے کے اندر ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ حضرت ابراہیم نے فرعون نمرود کو عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے دلیل دی، فرمایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تم خدا نہیں ہو سکتے، زندگی اور موت تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ نمرود نے یہ کیا، یہ اقتدار کا جو نشہ بڑا عجیب نشہ ہوتا ہے نا، اس نے یہ کیا، اس وقت کا بادشاہ تھا وہ، اس نے یہ کیا کہ 2 آدمی اس کے سامنے تھے قیدی جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا، تو جن کا مقدمہ تھا وہاں پہ، تو جو قیدی جس کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس نے بلا کے اس کو رہا کر دیا، اور جو آدمی بے گناہ تھا اس کو اس نے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ حضرت ابراہیم کی دلیل کا جواب اس نے دیا، اس نے کہا یہ انا احیی و امیت، یہ زندگی اور موت تمہیں بھی دیتا ہوں۔ دیکھو ایک بندے کو میں نے مار دیا، سولی چڑھا دیا، اور ایک بندے کو میں نے چھوڑ دیا جو سزائے موت کا مستحق تھا۔ اس وقت پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک اور دلیل دی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو یہ سورج پھر تمہاری مخلوق ہوا، تمہارے پھر کنٹرول میں ہے، تم اس کو مغرب سے غروب کر کے دکھا دو، مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ تو میرا اللہ تو روزانہ اس کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ یہ ایسی زبردست قسم کی دلیل تھی، ظاہر سی بات ہے اللہ ہی طلوع کرنے والا بھی ہے، غروب کرنے والا بھی ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس وقت پھر وہ نمرود، وہ کافر، وہ بالکل حیران اور پریشان ہو کے رہ گیا، اور اس کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔
تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ڈنگے کی چوٹ پر بادشاہ کے سامنے جا کر بھی اس عقیدہ توحید کو رکھا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی. لیکن ظاہر سی بات ہے اقتدار کا نشہ جب ہوتا ہے تو آدمی کو پھر باتیں سمجھ نہیں آتی، وہ تو نہیں سمجھ آئی. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ان کا کوئی میلہ شیلا تو تھا، تو وہ لوگ اپنے میلے میں جب جاتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ ساتھ لے جانے کی انہوں نے کوشش کی اور کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. تو حضرت اور وہاں جا کے وہ پوجا پاٹ بھی کرتے ہوں گے اور بہت سارے کام کرتے ہوں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا فقال انی سقیم کہ میری طبیعت ناساز ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. وہ لوگ انہوں نے کھانے شانے بہت سارے بنائے ہوئے تھے اور وہ اپنا جو ان کا مندر تھا، جو عبادت گاہ تھی، بت جہاں رکھے ہوئے تھے، وہ کھانے کے سارے برتن، وہ سارا کھانا وہ ان بتوں کے سامنے رکھا اور خود میلے میں چلے گئے کہ واپس آئیں گے اس وقت تک اس کھانے میں برکت ہو جائے گی، متبرک ہوگا، اس کو پھر کھائیں گے. اور یہ کام کر کے وہ چلے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہ موقع ملا، سارا میدان خالی تھا، لوگ تو نہیں تھے. چنانچہ ایک کلہڑا لیا اور سیدھا ان کے مندر میں چلے گئے جہاں وہ سارے بت رکھے تھے. فراغ الی آلہتہم وقال الا تاکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے خداؤں کے پاس چلے گئے، مندر میں چلے گئے اور دیکھا کہ بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، مختلف قسم کا کھانا رکھا ہوا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا ما لکم فقال لا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھانا پڑا ہوا ہے تو کھاؤ، کھانے کی چیز ہے. جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر فرمایا کہ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم بولتے کیوں نہیں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ جب جواب نہیں آیا فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ زور کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے اور سب کو توڑ کے رکھ، کسی کے سر میں مارا، کسی کی ٹانگ میں مارا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا منہ توڑ دیا، وہ سارا کر کے آپریشن فجعلہم جذاذا. تو انہوں نے کیا کیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، سوائے ایک بڑا جو تھا، بڑا بت، اس کو چھوڑ دیا اور تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. قالو، جب وہ واپس آئے، لوگ واپس آئے، جب دیکھا کہ ان کے خداؤں کا برا حال کیا ہوا ہے تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ یقیناً وہ بہت بڑا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے، آج ہمارے خداؤں کو سے مار دیا. لیکن نا جب عقل پر پردہ پڑ جائے، شرک انسان کے اندر رچ بس جائے تو پھر وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. ایک طرف یہ کہنا ہے کہ ہمارے خدا ہے اور دوسری طرف یہ کہنا ہے کہ ہمارے خداؤں کو کس نے مارا. خدا کو تو کوئی مار نہیں سکتا، اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اس وقت انہوں نے کہا، آپس میں ڈسکس کر رہے تھے یہ کس نے کر دیا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا کہ وہ ہمارے ان خداؤں کے بارے میں بات چیت کرتا تھا، کوئی ڈسکس کر رہا تھا، تو اس کا نام ابراہیم ہے. تو جب یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی تو ان کی تو بڑی گستاخی ہو گئی تھی. تو اس وقت انہوں نے کہا قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون. انہوں نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے لے کے آؤ تاکہ لوگ گواہ بن جائیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ان کی پنچایت میں، ان کے جرگے میں سب کے سامنے لایا گیا. وہاں جب پیش کیا گیا، حضرت ابراہیم سے انہوں نے پوچھا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ کیا تو نے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے اے ابراہیم؟ ان سے پوچھا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو بڑا ہے نا، جس کے ادھر کاندھے میں کلہڑا رکھا ہوا ہے، جو بڑا بت تھا، وہ ہے کہ اس نے کیا ہے، اس سے پوچھو، ان سب سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں کہ کس نے یہ کام کیا ہے. کلہڑا اس کے پاس ہے، نشانی اس کے پاس ہے، اس نے کیا ہوگا، میں نے تو نہیں کیا.
فرجعوا الی انفسہم، پھر وہ اپنے جی میں انہوں نے رجوع کیا، سر جھکا دیا، جواب نہیں تھا۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، جب انہوں نے تھوڑا سوچا تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ تم ہی ظالم ہو کہ تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں پر سر نیچے کر لیے انہوں نے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، حضرت ابراہیم کو کہنے لگے آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ تو گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم کو پھر موقع ملا تو انہوں نے پھر بات کی۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، فرمایا کہ کیا تم ایسی چیزوں کو پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اف لکم، تم پر تف ہے، افسوس ہے، ولما تعبدون، اور ان پر بھی جن کو تم پوجتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، افلا تعقلون، تو کیوں تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کر دیا، ان کے پاس اب کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو اس وقت پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اگر خاص کر نمرود تھا، اگر اس کو آج نشان عبرت نہ بنایا تو میرا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے انہوں نے پھر یہ سکیم بنائی کہ اس کو عبرتناک سزا دینی ہے۔ چنانچہ آگ کے اندر ڈالنے کا فیصلہ ہوا، آگ جلانے کے لیے اعلان ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے۔ لکڑیاں پورے ملک میں اعلان کر دیا، سارے لوگ لکڑی لا کے جمع کریں، لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی منت مانتا تھا، نظر مانتا تھا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، جیسے آج کل بھی مانتے ہیں کہ بکرا دوں گا جی، تو وہ لوگ حضرت ابراہیم کے خلاف جلائی جانے والی آگ میں بطور نظر اور منت کے لکڑیاں دیا کرتے تھے۔ وہاں جا کے لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کر دیا، 1 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہی۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ آگ جلانی ہے، اور آگ جلائی گئی، اور یہ کہا فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوا او حرقوا، یا تو اس کو قتل کرو یا اس کو جلاؤ۔ چنانچہ جلانے کا فیصلہ ہوا تو پھر آگ جلائی جاتی رہی۔ اب یہ ہے کہ آگ میں پھینکے کیسے؟ اتنی اونچی آگ تھی کہ آسمان سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ شیطان آیا قوم کے پاس اور کہا کہ ایسا کرو، ایک منجنیق بناؤ، اور منجنیق کے ذریعے ابراہیم کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر اس آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ منجنیق کے اندر رسیوں کے ساتھ باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا۔ جب حضرت ابراہیم آگ کے اندر چلے گئے تو اتنی بڑی آگ تو کبھی جلی نہیں تھی اس زمین میں، اتنی بڑی آگ کہ آسمان سے کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا، اتنی اس کی تپش تھی، کیونکہ انہوں نے 1 مہینے تک لکڑی اکٹھی کی تھی۔ پھر بادشاہ حکومت وقت یہ کر رہی تھی سزا دینے کے لیے، ساری سرکاری مشینری استعمال ہوئی تھی۔ تو اس وقت پھر فرشتوں کو بھی بڑا ترس آیا، تو فرشتوں نے حضرت اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ ہم جائیں ابراہیم کی مدد کے لیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے فرشتے، کہا ہم چاہتے ہیں تو ان پہاڑوں کو ہم ملا دیں، لوگوں کو غرق کر دیں، ان کو ڈبو دیں، یا کوئی اور ان پر سزا نازل کریں۔ حضرت ابراہیم فرمایا کہ نہیں، تم خود آئے ہو، اللہ نے کہا خود آئے ہیں، فرمایا کہ نہیں چلے جاؤ، میں جس اللہ کے لیے یہ قربانی دے رہا ہوں وہ اللہ کبھی مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب وہ آگ کے اندر گئے، اللہ تعالیٰ نے آگ، چونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی حکم کی پابند ہے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو اس ٹھنڈک میں مشکل ہو، اس کو ٹھنڈک زیادہ لگے، بلکہ سلامتی والی ہو جا، درمیانی ہو جا، نہ ٹھنڈک ہو اور نہ بہت زیادہ گرمی ہو۔ اور اس وقت یہ انہوں نے جو سازش کی، اس سازش میں وہ ناکام ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ فرمایا کہ میری زندگی میں سب سے اچھے دن وہ گزرے ہیں میری زندگی میں، فرمایا کہ جو میں نے آگ میں گزارے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں کے ساتھ باندھ کر اس آگ میں ڈالا تھا، وہ رسیاں بھی جل گئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو ذرا بھی جنبش نہیں ہوئی، ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ کی توحید کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، فرمایا کہ یہ لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ ہے۔ عقیدہ توحید یہ اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور انسان کے مسلمان ہونے کے لیے اور جنتی ہونے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ لیکن جب بھی انبیاء نے، علماء نے، اولیاء نے اس عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے تو لوگوں کی طرف سے سخت قسم کی ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑی بڑی ایذائیں اور تکلیفیں ان کو برداشت کرنی پڑی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان تکلیفوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بھی بہت اونچا دیا ہے۔ تو یہ جو توحید ہے، ایک اللہ کو اپنے خالق، مالک اور رازق ماننا، مشکل کشا، حاجت روا ماننا، اور وہی ہمارا داتا اور مولا ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، بیماری دینے والا وہی ہے، شفا دینے والا وہی ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ انسان پر مشکل سے مشکل حالات آ جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے، پھر بھی رجوع وہ اسی کے دربار میں کرنا ہے، کہیں اور نہیں جانا۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آج بعض اوقات جا کے لوگ قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں، کسی بزرگ ہے، بزرگ نے تو نہیں کہا، وہ تو کئی 100 سالوں کے فوت ہوئے، وہاں جو جا کے لوگ سجدہ رز ہوتے ہیں، وہاں جا کے ان سے بچے مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، کاروبار مانگتے ہیں، کوئی مشکل پیش آ جائے مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب شرک ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شرک یہ اللہ جل شانہ کی چادر ہے، جو آدمی شرک کرتا ہے نا، شرک یہ توحید یہ اللہ کی عزت ہے، اللہ کی غیرت ہے۔ جو آدمی شرک کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی چادر کو کھینچ لیا، تو وہ اس کے لیے پھر معافی کوئی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔